العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت کے لائق ذی وقار عالی مرتبت بزرگوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی خوش نصیب غلاموں، الحمدللہ اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس خالق اور مالک نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان بھی نصیب فرمایا، اور ماہ رمضان گزارنے کے بعد آج کا عید الفطر والا دن بھی ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں خالق کائنات نے اعلان فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو یہ بات بتلا دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے اور اللہ کی رحمت تمہیں نصیب ہو تو فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا اس رحمت اور فضل کے ملنے پر تم خوشی کا اظہار فرمایا کرو۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرمایا اس خوشی اور مسرت کے عالم میں تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو، یہ خرچ کرنا تمہارا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنا مال جمع کر کے ذخیرہ کر کے رکھتے رہو۔ تو گویا نبی کے غلاموں دو باتیں اس آیت کریمہ میں بالخصوص بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا فضل ملنے پر مرد مسلمان کا کام ہے خوشی اور مسرت کا اظہار کرے، اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کی مشیت یہ ہے، ساری کائنات کے خالق اور مالک کا فیصلہ یہ ہے کہ تم نے جو مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے اس مال میں سے عظمت والے رب کے نام پہ خیرات بھی فرماتے رہو۔ خوشی منانا بھی اللہ کو پسند ہے، اور اس کے دیے ہوئے مال میں سے، رزق میں سے اس عظمت والے رب کے دربار میں خیرات کرنا، خرچ کرنا، یہ بھی عظمت والے اللہ کو بڑا محبوب اور پسند ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی مناتے وقت اپنے آپ کو شریعت مطالعہ کے دائرے میں رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خوشی مناتے مناتے دائرہ اسلام سے باہر نکل جائیں، اور خوشی منانی تو اللہ کے فضل کی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھیں، غلطی کا ارتکاب کر بیٹھیں، اور پھر اللہ کے دربار سے ہمیں سزا کا سامنا کرنا پڑے۔ تو نبی کے غلاموں یہ آج کا جو دن ہے اس کو، اور یہ جو رات گزر گئی اس کو میرے عظمت والے نبی نے لیلۃ الجائزہ فرمایا کہ یہ عیدی مہینے کی رات ہے، انعام کے مہینے کی رات ہے۔ نبی کے غلاموں دنیا کا دستور ہے، اگر کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، آج کل رواج ہے جمعرات والے دن ان کو مزدوری دی جاتی ہے، اجرت دی جاتی ہے، انہیں خوشی اور مسرت جو ہوتی ہے جمعرات والے دن وہ آپ کسی مزدور سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، گھر والوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے پر بھی دیتا ہے، اور خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے کہ جو میں نے محنت کی ہے آج میری محنت کا پھل مجھے نصیب ہو گیا ہے۔ تو نبی کے غلاموں بلا تشبیہ و تمثیل، یہ میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، میرے عظمت والے نبی نے فرمایا کہ بندہ مومن سارا ماہ رمضان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کبھی بھوک کی شدت برداشت کر رہا ہے، کبھی پیاس کی شدت برداشت کر رہا ہے، صبح کے وقت میٹھی میٹھی نیند قربان کر کے سحری کھا رہا ہوتا ہے،
پھر خرامہ خرامہ مسجد کی جانب رواں ہوتا ہے۔ فرمایا اے میرے بندے، تو نے مزدوری کی ہے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق، فرمایا آج خوش ہو جا، عید والی رات میں نے آقا کے غلاموں کو عیدی دینے کی رات بنائی ہے، اور آج کا دن میرے رب نے مسلمانوں کی جھولیاں رحمت سے بھرنے کا دن بنایا ہے۔ نبی کے غلاموں، شیطان جو کہ پورا مہینہ قید رہتا ہے، میرے آقا کی صحیح حدیث ہے، وَغُلِّقَتِ الشَّيَاطِينُ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، فرمایا شیاطین کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کا جو ہی ہم سے رخصت ہونا ہوتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، تو یہ شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں مختلف وسوسے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مرد مسلمان کی یہ جو محنت ہے نا ماہ رمضان کی، اسے ضائع کر دیا جائے، لیکن اللہ کا جن پر کرم ہوتا ہے وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آتے، بلکہ اپنے عظمت والے رب کی فرما برداری میں پہلے سے بھی زیادہ بدنی کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اسلام کی تاریخ کے عظیم المرتبہ انسان، جس کو تاریخ اسلام فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، اور یہ عمر وہ انسان ہے، ساری کائنات میرے عظمت والے نبی کی مرید ہے، اور سیدنا فاروق اعظم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مراد رسول ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کو میرے رب نے رحمت والے ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگا ہے، عرض کی یا اللہ، اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر عمر فاروق کو مسلمان ہونے کا اعزاز نصیب فرما دے۔ بس ادھر میرے نبی کی دعا ختم ہوئی، ادھر میرے رب نے عمر کے دل کی سیاہی اتار دی، ننگی تلوار لے کر آئے، اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ کر حضور کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ ذرا ذوق سے محبت سے کہہ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے عظمت والے نبی نے جناب سیدنا فاروق اعظم کو زندگی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ 10 صحابہ ہیں خوش نصیب، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسے خوش نصیب 10 مسلمان ہیں جنہیں میرے نبی نے زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ لیکن ایک طرف یہ ساری عزتیں ہیں، ایک طرف یہ سارے عظمت نشان فرامین ہیں، اور دوسری طرف جو میں جھلک آپ کو دکھانے لگا ہوں، ذرا سنیں اور تصور کریں کہ خالق کائنات نے کس قدر خوف خدا ان کے دلوں میں پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ نماز عید الفطر ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، خلافت ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے نماز عید پڑھائی، اور عیدگاہ میں بہت تھوڑے لوگوں سے ملے، اور جلدی جلدی اپنے کاشانہ خلافت پر گئے اور اپنا دروازہ بند کر لیا، کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ یہ سنت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ملنا، اور عید پر مصافحہ اور معانقے کا اہتمام کرنا، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ کثر خلافت پر ہجوم عاشقاں لگا ہوا ہے، ہزاروں ملنے والے موجود ہیں، لیکن آج دنیا نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ خلیفہ وقت کے حجرے سے آہوں کی سسکیوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بڑی دیر کے بعد آپ کے گھر بار بار پیغام بھجوایا گیا کہ ملاقات کرنے والے موجود ہیں، کرم نوازی فرمائیں، امیر المومنین کو باہر بھیجیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، صبح سے نماز عید جیسے ہم پڑھتے ہیں اس وقت میں پڑھی، اور روتے رہے خوف خدا کی وجہ سے۔
جب نماز کی تیاری کر کے باہر نکلے تو سارے لوگ اپنے مصافحہ کیا، ان سے ملاقات کی اور کہا کہ حضور آج تو عید کا دن ہے، حضور آج تو عید کا دن ہے، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں اور پھر آپ کو تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو تو خالق کائنات کے نبی نے جنت کا ٹکٹ دنیا میں عطا فرما دیا تھا۔ نبی کے غلاموں، خلیفہ وقت کی آنکھوں سے آنسوؤں کا پھر سیلاب امڑ آیا اور آپ نے زاروں قطار روتے ہوئے فرمایا، توجہ فرمائے، میں آپ کے جملے اور فرمان پیش کرنے لگا ہوں۔ برادران اسلام، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے نبی کے غلاموں، میرے ساتھیوں، تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، مجھے میرے نبی نے جنت کا ٹکٹ بھی عطا فرمایا، مجھے میرے رب نے امیر المؤمنین بھی بنایا، لیکن عید کا دن آج اس مسلمان کے لیے ہے جس کے روزے میرے عظمت والے اللہ نے قبول فرما لیے ہوں۔ فاروق اعظم نے فرمایا، انا لا ادری من المقبولین او من المطرودین۔ خلیفہ وقت نے فرمایا، لوگوں، آج عید کا حقیقی دن اس مرد مسلمان کے لیے ہے جس کے روزے اللہ نے قبول فرما لیے ہوں۔ اور فرمایا، عمر نہیں جانتا کہ میرے رب نے میرے روزے قبول فرما لیے ہیں یا ان کو رد فرما دیا ہے۔ نبی کے غلاموں، ہم اگر باقاعدگی سے 5 دن نماز جماعت سے پڑھ لیں تو ہم پھولے نہیں سماتے کہ نہ جانے ہم کتنے متقی اور بادشاہ ہو گئے۔ اور یہ وہ ہستی ہے جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جنت کا ٹکٹ پانے کے باوجود خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ عید پڑھ کے نماز ظہر تک زاروں قطار روتے رہے کہ نہ جانے میرے رب نے میرے روزے قبول فرما لیے ہیں یا ان کو رد فرما دیا ہے۔ اور اس لیے حضور کے غلام نے آپ کو خراج تحسین پیش فرمایا، دین نبی دان یہ سیدنا فاروق اعظم کی عید ہے۔ اور آج ہم تو نفس کے پجاری بن کر نہ جانے کون کون سی اسلام کی حدود کو پامال کر جاتے ہیں۔ ایک عاشق صادق، اللہ کے ولی کامل، جن کا نام ہے
حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے ولی کامل ہیں. 10 سال لگاتار انہوں نے اپنے نفس کی مخالفت فرمائی، اور مخالفت کس بات میں فرمائی؟ باقی سارے عبادات معمولات بجا لاتے رہے، نفس کہتا تھا کہ مجھے حلوہ بنا کر کھلاؤ. آپ فرماتے تھے کہ میں تیری بات نہیں مانوں گا، میں تو اپنے عظمت والے اللہ کی بات مانوں گا. ایک دن ایسے جیسے عید ہے، آج عید الفطر ہے، عید کا دن آ گیا اور نفس نے کہا کہ اے ذوالنون مصری، آج تو عید کا دن ہے، اللہ نے فرمایا خوشیوں والا دن ہے، اس پر مسرت کا اظہار کرو، خرچ کرو، تو آج تو میری بات مان لو، میٹھا لقمہ ایک کھلا دو مجھے. حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا ٹھیک ہے، آج کے دن میں آپ سے ایک لمحہ کے لیے سلو کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے پہلے. اس نے کہا بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری؟ اور اس نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ تم پہلے ایک ختم قرآن پاک کا 2 رکعتوں میں میرے ساتھ موافقت کرو، درمیان میں کوئی خیال نہیں لاؤ گے، درمیان میں کوئی ایسی بات نہیں کرو گے. تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر 2 رکعت میں میرا ختم قرآن مکمل کرواتے ہو تو میں تمہیں حلوہ کھلاؤں گا. 2 رکعت میں آپ نے قرآن ختم کر دیا، حلوہ تیار ہو گیا. جب کھانے کا وقت آیا، لقمہ اٹھایا تو شیطان کہنے لگا کہ نفس کو کہ ذوالنون مصری کو کہ آخر 10 سال کے بعد میں نے اپنی بات منوا لی، آپ نے وہ لقمہ وہی چھوڑ دیا اور فرمایا اے نفس، میں شیطان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا، میں تو رحمان کا بندہ ہوں اور رحمان کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں. بس رات کو سوئے تو ایک بہت بڑے تاجر کو خواب میں آقا نے بیدار کروایا اور فرمایا کہ آج حلوہ بنا کر لے جاؤ اور ذوالنون مصری سے کہو کہ تمہارے نبی کا حکم ہے ایک لقمہ اٹھا کے کھا لو، تناور فرما لو، نفس کی خواہش پوری فرما لو. تو نبی کے غلاموں یہ ہے ہمارے اللہ والے، یہ ہیں ان کی عیدیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق منایا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا کے طریقوں پر چل کر خوشی کے تہوار بھی بسر کریں، غمی کے تہوار بھی بسر کریں. اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.